شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کل زندگی میں انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے اور وہ جو بھی مانگے اللہ سے اس کو مل جائے، اس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیں۔ تو ہر بندے کی یہ خواہش ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو وہ میڈیکل کی طرف دوڑتا ہے، جہاں اس کا تعلق ہے یا جس طرح وہ کوشش کر سکتا ہے وہ اس طرف دوڑتا ہے۔ آخر میں جو رہ جاتی ہے، جو آخر میں بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دعا۔ آخری امید اس کے پاس دعا ہوتی ہے کہ دعا کر لیں جو اللہ تعالیٰ قبول کر کے میری مصیبت کو، پریشانی کو دور کر دے، میری بیماری کو دور کر دے، میرے معاملات کو ٹھیک کر دے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری ہیں۔ کچھ لوگ گلا کرتے ہیں جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو سنوں گا۔ اللہ ایک طرف یہ فرما رہے ہیں اور دوسری طرف بندہ کہہ رہا ہے جی میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وجوہات بتائی ہیں جن کی بنا پر بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون سی وجوہات ہیں ہم وہ لازمی جاننا چاہیں گے، ہم وہ لازمی ذکر کریں گے تاکہ ہم اپنے اندر وہ دیکھ سکیں کہ کہیں ہمارے اندر ایسی کوئی وجہ تو نہیں ہے جس سے ہماری دعا رد کر دی جائے۔ تو وہ کون سی وجوہات ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز حرام کا مال کھانے والا۔ جو حرام کا مال کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال دی، فرمایا ایک بندہ ہے، وہ آتا ہے، دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے، وہ تھکاوٹ سے تھکا ہوا اور کپڑے اس کے گرد و غبار میں لپٹے ہوئے، اور وہ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے مثال میں ایسے سمجھنے کو مل رہا ہے کہ جیسے وہ حج کے لیے آتا ہے۔ تو وہ اللہ سے مانگتا ہے، رو رو کے مانگتا ہے، گڑ گڑا کے مانگتا ہے وہ، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا جو ہے وہ کپڑا حرام کا پہننا، اس وجہ سے اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے۔ وہ اتنا دور دراز سے سفر کر کے آیا، وہ جو ہے دور دراز سے سفر بھی اس کا ضائع گیا، اس کی محنت ضائع گئی، اس کا مانگنا ضائع گیا، کس وجہ سے؟ کہ اس کا کھانا پینا حرام کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ ایک لباس لیتا ہے اور اس لباس کو وہ 10 درہم کا لیتا ہے، وہ 10 درہم میں سے 9 حلال کے اور 1 حرام کا بھی ہے، وہ 1 حرام کا جو ہے وہ 10 درہموں میں اس نے کپڑا لیا اور 9 حلال کے تھے لیکن 1 حرام کا تھا، وہ اس نے کپڑا پہن لیا، جب تک اس نے کپڑا وہ پہنا ہوا ہے اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ اس نے جو ہے حرام کا مال پہنا ہوا ہے۔ اسی طرح کھانے کا، ایک لقمہ بھی کھاتے ہو تو اس کا بھی حساب ہے، اسی طرح ہے۔ جب تک وہ حرام کا مال آپ کے پیٹ میں ہے یا آپ کے جسم میں ہے یا آپ اس سے معافی نہیں مانگ لیتے تو اس وقت تک جو ہے وہ آپ کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اس لیے اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی جن کا کھانا پینا حرام کا ہو۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو۔ جو لوگ نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، فرمایا اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب مسلط کر دے گا۔ اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، تم اللہ سے مانگو گے، تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں گی۔ تو اس لیے یہ اللہ کا عذاب
ہے کہ تمہاری دعا نہیں قبول ہوتی، تو اس کے لیے کیا کلیہ بتایا ہے؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو، لوگوں کو برائی سے روکتے رہو، اگر یہ کام کرتے رہو گے تمہاری دعا قبول ہوتی رہے گی۔ تیسرا، جب بندہ کوئی غلط کام کی دعا کرتا ہے، جب اچھا کام نہیں برے کام کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو بھی قبول نہیں کرتے۔ چوتھا، رشتہ داروں کے تعلق توڑنے کی، رشتہ داروں کے لیے برے کام کی بری دعا کرتا ہے تو ایسی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ پانچویں، غافل دل کی دعا کو بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ ہماری روٹین بنی ہوتی ہے، بعض ٹائم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد ہم سوچتے ہیں نا کہ میں اتنی مانگتا ہوں دعا لیکن میری سنی نہیں جاتی، اور ہم نماز پڑھتے ہیں اور بعض دوست جو ہیں وہ نماز کے بعد دعا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اسی طرح منہ پر پھیرتے ہیں۔ کہیں جاتے ہیں، یہ جیسے کہ کوئی فوت ہو جائے تو وہاں پر بھی اکثر دوستوں کا یہ بنا ہوا ہے کہ وہ جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نظر کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، وہ گم کہیں اور رہے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن ان کی دعا جو ہے وہ کیوں نہیں قبول کی جاتی؟ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعا کیوں نہیں قبول کی جاتی؟ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ غافل دل کے ساتھ مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غافل دل کی نہیں سنتے، جو اس کی طرف پوری توجہ کے ساتھ، احماق کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے، ایک بندہ نبینا تھا تو وہ دعا کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہو کتنی دیر بیٹھا دعا کرتا رہتا اور دعا کیا کرتا، اللہ مجھے نظر دے دے، اللہ مجھے نظر دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ٹائم دے دیا، میں اتنے دنوں بعد یا ایک دن کا یا 2 دن کا یا کچھ دنوں کا ٹائم دے دیا، میں اگر تیری نظر نہ آئی نا تو تجھے میں نے نہ تیرا سر قلم کر دینا۔ اب اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور اس نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو کے دعا مانگنا شروع کر دی، اللہ میری نظر دے دے۔ تو کچھ دن گزرے، اللہ نے اس کو نظر دے دی، اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ اچھا، پہلے اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی تھی؟ اس کی وجہ اور سبب یہ تھا کہ یہ ایک تو اس کو یقین نہیں تھا، اور دوسری وجہ کیا تھی کہ یہ غافل دل سے دعا کرتا تھا، سچے دل سے دعا نہیں کرتا تھا، غافل دل سے، ذہن کہیں اور ہے، مانگ کہیں اور سے رہا ہے۔ ہمارا یہی حساب ہوتا ہے کہ ہم مانگ کچھ رہے ہیں، ہمارا دماغ کہیں اور چل رہا ہے، تو ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اس خامی کو بھی ہم نے جو ہے وہ دور کرنا ہے۔ اور چھٹا، جس بندے کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے وہ بندہ جو قرض لیتا ہے یا دیتا ہے اس پر لکھ پڑھ نہیں کرتا یا گواہ نہیں لیتا، اس بندے کی بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے اگر قرض لینا دینا ہے، حساب کتاب ہے، تو اس کو لکھنا ضروری ہے۔ ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے۔ تو وہ یہ چند لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان لوگوں میں نہ شامل ہوں۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ پہلا، وہ جو حرام کا مال کھاتا ہے۔ دوسرا، وہ جو نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے منع نہیں کرتا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر کام نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، اس بندے کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے۔ تیسرا، جو گناہ کی دعا کرتا ہے، غلط کام کی دعا کرتا ہے، غلط دعا کرتا ہے، ایسی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ چوتھا، جو رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کی دعا کرتا ہے، اللہ ایسی دعا کو بھی قبول نہیں کرتے۔ پانچواں جو ہے وہ غافل دل کے ساتھ دعا کرنے والا، اللہ ایسے بندے کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اور چھٹا اور آخری جو ہے وہ قرض لیتا دیتا ہے، لین دین کرتا ہے، کسی کو قرض دیتا ہے لیکن لکھ پڑھ نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک بہت معاملہ ہے جس کو اللہ نے اپنے قرآن میں واضح فرمایا، میں اگر تمہیں قرض لینا ہے، دینا ہے تو اس کو لازمی لکھو، اگر لکھ نہیں سکتے گواہ بناؤ، اگر گواہ بھی نہیں ہے، لکھ بھی نہیں سکتے، پھر کوئی اپنی چیز گروی لے لو، گروی رکھ دو۔ یہ چیزیں بہت بڑا کوئی مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے پر بڑی سختی فرمائی ہے۔ تو اس لیے اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ ہماری دعاؤں میں جو آڑ بن سکتی ہے وہ یہ چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم